السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی امی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سیزلنگ گولا کباب کی ریسیپی، جو بہت ہی جوسی اور سافٹ بن کے ریڈی ہوں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں۔ گولا کباب بنانے کے لیے میں نے 1 کلو قیمہ لیا ہے۔ یہ بیف کا قیمہ ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے۔ اگر گوشت آپ نے پہلے سے واش کر کے قیمہ بنوایا ہے تو آپ کو بعد میں اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادروائز اگر میری طرح بعد میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے تو پھر ہاتھ سے اچھے سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے۔ 1 بنچ دھنیا اور 2 سے 3 ہری مرچیں لی ہیں، اور 1 پوری گٹھی لہسن کی چھیلی ہے، اور ساتھ 2 انچ کے 2 ٹکڑے ادرک کے لیے ہیں، اور 1 کپ کے قریب تلی ہوئی پیاز ہے۔ یہ 2 چھوٹی پیاز کو فرائی کر کے میں نے بنائی ہے۔ دہی لیا جس میں سے 2 چمچ اس کے اندر یوز ہوں گے۔ اس کے بعد 1 ٹی سپون دھڑا مرچ، 1 ٹی سپون لال مرچ، 1 ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہلدی کا اس کے اندر یوز ہوگا۔ 1 چمچ بھر کے میں نے زیرہ لے لیا ہے، 1 چمچ بھر کے سوکھا دھنیا لے لیا ہے، 1 دار چینی کا ٹکڑا ہے، 1 بادیان کا پھول ہے، اور 3 سے 4 لونگ ہے، اور تھوڑی سی جائفل اور جاوتری ہے۔ اسپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یعنی چیزوں کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ ثابت گرم مسالے کو پیس لوں گی، ادرک اور لہسن کو بھی میں پیس لوں گی، اور قیمے کو بھی ایک دفعہ چوپر سے میں دوبارہ نکالوں گی۔ آلدو یہ آلریڈی بریک مشین سے نکلا ہوا ہے، بٹ اگین میں اس کو ایک دفعہ سے چوپر سے گزار لوں گی۔ سب سے پہلے چوپر میں میں نے قیمہ ڈالا ہے، اس کے بعد اس کے اندر میں براؤن پیاز ایڈ کر دی ہے، دھنیا اور ہری مرچیں اور ادرک لہسن کا پیسٹ بنا لیا تھا میں نے۔ ڈرائی اسپائسز سارے اس کے اندر جائیں گے، اور ثابت مسالے جن کا پاؤڈر بنایا ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ 2 چمچ دہی کے بھر کے ایڈ کر دوں گی۔ اس سے یہ بہت زیادہ سافٹ اور جوسی بنیں گے، اور چوپر کو میں چلا دوں گی تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو میں آپس میں اسی طرح سے چوپر میں مکس کر لوں گی، اور یہ دیکھیں کہ بڑا پرفیکٹ ہمارا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے، اور یہ بہت زیادہ بریک ہو چکا ہے۔ اس کی بائنڈنگ آپ چیک کریں کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ یہ اچھے سے بائنڈ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں 2 چمچ گھی کے ایڈ کروں گی۔ گھی اس کو مزید سافٹ بنائے گا۔ اس کے اندر تھوڑی فیٹ بھی قیمے کے اندر موجود تھی، لیکن پھر بھی میں نے 1 سے 2 چمچ گھی کے ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے، جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں بالکل اسی طرح 3 سے 4 منٹ۔ اس سے کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ نے لے لینی ہے، پینسل ہے یا کوئی سٹرو ہے، کوئی بھی راؤنڈ چیز، اس کے ساتھ آپ نے اس کو کبابوں کو شیپ دے دینی ہے۔ میرے پاس یہ لکڑی کی ایک سٹک تھی تو میں نے اس کو واش کر لیا اچھے سے، اور اس کے اوپر میں گھما کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اس کو کبابوں کو شیپ دے دوں گی۔ گولا کباب کی لینتھ 2 یا میکسیمم 3 انچ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے آپ نے ان کو شیپ دے دینی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر تمام کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، اور ساتھ میں نے سیزلنگ کے لیے ویجیٹیبلز بھی کٹ کر لی ہیں۔ 1 پیاز کاٹا ہے، 1 شملہ مرچ اور ٹماٹر جولین، اور ہری مرچیں جن کو درمیان سے سلٹ کیا ہے، اور دھنیا لے لیا ہے، اور لیمن کے سلائسز کٹ کر لیے ہیں۔ ٹماٹر کو کٹ کرتے ہوئے اس کے بیج ایڈ نہیں کرنے۔ اب ہم نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے، اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے، ڈیپ فرائی نہیں کرنا۔ جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم کباب کو ایڈ کر دیں گے، اور ٹوٹل جو ٹائم ہے ان کو پکنے میں تقریباً 7 منٹس لگیں گے، اور اسی میں یہ کوک ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا بریک قیمہ ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم ہمیں پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوور کوک کرنے سے یہ ہارڈ بھی ہو جائیں گے اور جوسی بھی نہیں بنیں گے۔ جیسے ہی یہ ایک سائڈ سے کوک ہو گئے ہیں، میں نے ان کی سائڈز کو چینج کر دیا ہے۔ 3 سے 4 منٹ ایک سائڈ پہ پکایا ہے، 3 سے 4 منٹ ان کو میں دوسری سائڈ سے پکا لوں گی۔ اور اس میں نے تمام جو گھر میں مسالے موجود ہوتے ہیں وہی ایڈ کیے ہیں، کوئی بھی بازار کا پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کیا۔ اور اس کے اندر جو خوشبو اور ٹیسٹ کے مسالے لائک بادیان کا پھول ہے، بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم اس کو پیس کے اس کے اندر ایڈ کریں۔ اور دہی جو ہے اس کو سافٹ بناتی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ سے کبابوں کا مکسچر بہت زیادہ پتلا ہو جائے کسی ریزن کی وجہ سے، اگر آپ کا قیمہ جو ہے وہ پانی والا ہے، اس کو آپ نے اچھے سے اس میں سے پانی سٹرین نہیں کیا، یا اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، تو آپ نے اس کے اندر بریڈ کے سلائسز ایڈ کر دینے ہیں، تقریباً 2۔ تو بریڈ ایکسیسو جو موئسچر ہے اس کو ایبزارب کر لے گا، اور آپ کے جو کباب ہیں وہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں۔
تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اسی طرح سے میں تمام جو کباب ہیں ان کو فرائی کر لوں گی۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے اس کی سیزلنگ کا۔ تو اگر آپ کے پاس سیزلر ٹرے نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بالکل میری طرح اسی پین کے اندر ہی اس کو سیزل کرنا ہے اور سرو کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر میں نے پیاز ایڈ کیے ہیں، ہلکا سا جسٹ ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے، اور جیسے ہی پیاز سافٹ ہو جائیں گے، فرائی نہیں کرنا، سافٹ کرنا ہے، تو اس کے اندر باقی کی ویجز ایڈ کروں گی، اور 1 سے 2 منٹ بس میں نے اس کو سٹر کیا ہے، پکانا نہیں ہے بالکل بھی۔ اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں کباب ایڈ کر دوں گی۔ 1-2 منٹ آپ نے ان ویجز کے ساتھ ان کو سٹر کر لینا ہے، اور لاسٹ پہ اس کے اوپر اینڈ پہ دھنیا اور جو لیمن سلائسز تھے وہ ایڈ کریں گے۔ اچھے سے ان کو تھوڑا مکس کر لیں گے، اینڈ دیٹس اٹ، ہمارے سیزلنگ کباب ریڈی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس لازمی ہے کہ سیزلر پلیٹ ہو تو ہی ہم اس کو بنائیں، ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں ہم اس کے ساتھ بھی بہترین ریسپیز بنا سکتے ہیں اور ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنے زبردست، کتنے سافٹ، کتنے جوسی بنے، اور یہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بہت ہی سافٹ اور جوسی ریڈی ہوا ہے۔ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔